بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ ادب چینل قلم قافلہ پاکستان، میں ہوں گل بخش عالمی۔ کلام آپ کا، آواز میری۔ سخنواران جہاں غزل انتخاب جان تغزل 2022 میں جس ترتیب سے شعراء کا کلام شائع ہوا، اسی ترتیب سے ہر نشست میں شعراء کے کلام سے 5 اشعار آپ کے حضور پیش کرتا ہوں۔ شعراء کے کلام سے پہلے صوفی محمد ضیاء شاہد کی ایک حوصلہ افزا تحریر۔ صوفی محمد ضیاء شاہد لکھتے ہیں، گل بخش عالمی اردو ادب کے درخشندہ ستارے ہیں۔ اردو ادب پر ان کے بہت احسانات ہیں۔ اردو ادب میں ان کا کام قابل تحسین ہے۔ نعتیہ ادب میں شاعری انتخاب کی پہچان گل بخش عالمی ہیں اور یہ ادبی کاوش ان کے اہم کارنامے ہیں۔ گل بخش عالمی شعر و ادب میں اپنا منفرد مقام رکھتے ہیں۔ 1982 سے ادب کی خدمت کر رہے ہیں۔ وہ خادم ادب ہیں جو کہ منفرد لہجے کے شاعر، کالم نگار اور ادیب بھی ہیں۔ آپ نے شاعری کے لاجواب انتخابات کے بعد کی اشاعت کر کے ادب پر بہت بڑا احسان کیا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ہم وقت ادبی کام میں شب و روز مصروف رہتے ہیں۔ سوچ رت، غزل خوشبو، نظم آراستہ، سخنواران جہاں، غزل دستار اور بہت سی دوسری کتابیں، دوسرے انتخاب بھی ان کے وہ ادبی کارنامے ہیں جو ادبی حلقوں میں خراج تحسین وصول کر چکے ہیں۔ اردو اکادمی پاکستان جیسے سرکاری ادبی ادارے سے مطالبہ کرتا ہوں کہ گل بخش عالمی کی ادبی خدمات پر نہ صرف ان کے لیے اکادمی ادبیات اسلام آباد میں ایک ادبی پروگرام ترتیب دیا جائے بلکہ لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ بھی دی جائے، جو کہ ان کا حق بنتا ہے۔ بہت شکریہ صوفی محمد ضیاء شاہد صاحب، آپ نے کی حوصلہ افزائی کے لیے، اور آپ میرے خیال میں شاہ نواز سعدی کے بعد دوسرے شخص ہیں جنہوں نے اس حقیقت کو تسلیم کیا، لیکن قومی اداروں میں ان کو ایوارڈ ملتے ہیں جن کے کوئی شناسہ وہاں تشریف فرما ہو، اور ہم تو اسلام آباد سے بہت دور مضافات میں ہیں۔ ہم صرف اردو ادب کی خدمت کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی معاوضہ نہ تو لیا اور نہ لیں گے، اور جب تک زندگی نے ساتھ دیا اردو ادب کی خدمت کرتے رہیں گے۔ یہ ہمارا عشق ہے اور عشق میں سودا بازی نہیں ہوتی۔ سخنواران جہاں آج کی نشست کے شعراء کے اسماء گرامی ہیں: نزہت جہاں، نفیسہ حیا اور نعیم رسول۔ کلام ملاحظہ کیجیے کراچی پاکستان سے نزہت جہاں صاحبہ کا۔ اس کی آنکھوں میں ستاروں کا سما رہتا ہے، اس کی آنکھوں میں ستاروں کا سما رہتا ہے، چاند چہرے پہ کسی غم کا دھواں رہتا ہے، چاند چہرے پہ کسی غم کا دھواں رہتا ہے، دل کسی اور کی چاہت میں تیرا الجھاتا، دل کسی اور کی چاہت میں تیرا الجھاتا، جانے اکثر ہی مجھے کیوں یہ گماں رہتا ہے، اور عمر ڈلتی ہو تو ڈلتا ہے محبت کا بدن، عمر ڈلتی ہو تو ڈلتا ہے محبت کا بدن، ایسا ممکن نہیں جب عشق جواں رہتا ہے، عزم راسخ ہو جو دل میں تو پھر ایک قدم، عزم راسخ ہو جو دل میں تو پھر ایک قدم، سمت منزل کے جو بڑھتا ہے خوشاں رہتا ہے، اور بیش قیمت تیری یادوں کے گوہر ناز بہت، بیش قیمت تیری یادوں کے گوہر ناز بہت، دل کے مدفن میں خزینہ سا نہاں رہتا ہے، اور اس کی آنکھوں میں ستاروں کا سما رہتا ہے، چاند چہرے پہ کسی غم کا دھواں رہتا ہے۔ کلام تھا کراچی پاکستان سے محترمہ نزہت جہاں صاحبہ کا، اور اب کلام پیش خدمت ہے احمد نگر مہاراشٹر بھارت سے محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ کا۔
اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجائے رکھنا، اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجائے رکھنا، جانتی ہوں میں تجھے درد چھپانے والے۔ اور اب کلام پیش خدمت ہے احمد نگر، مہاراشٹر، بھارت سے محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ کا۔ اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجانے والے، اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجانے والے، جانتی ہوں میں تجھے درد چھپانے والے، جانتی ہوں میں تجھے درد چھپانے والے، اور بھول جانے کو مجھے کہہ تو دیا ہے لیکن، بھول جانے کو مجھے کہہ تو دیا ہے لیکن، کیسے بھولوں تجھے رگ رگ میں سمانے والے، کیسے بھولوں تجھے رگ رگ میں سمانے والے، اور میرے حالات جو بدلے تو نگاہیں بدلیں، میرے حالات جو بدلے تو نگاہیں بدلیں، کل تلکتے یہی پلکوں پہ بٹھانے والے، اور زندگانی میں نئے رنگ بھرے ہیں تو نے، زندگانی میں نئے رنگ بھرے ہیں تو نے، میری دنیا میرے خوابوں کو سجانے والے، اور جان قربان وہ کرتا ہے حیا پر اپنی، جان قربان وہ کرتا ہے حیا پر اپنی، صدقے جاؤں اے میرے ناز اٹھانے والے، اپنے ہونٹوں پہ تبسم کو سجانے والے، جانتی ہوں میں تجھے درد چھپانے والے۔ کلام تھا احمد نگر، مہاراشٹر، بھارت سے محترمہ نفیسہ حیا صاحبہ کا۔ اور اب کلام پیش خدمت ہے سرگودا، پاکستان سے جناب نعیم رسول صاحب کا۔ ہفتہ افلاک کا عنوان ہوا کرتا تھا، ہفتہ افلاک کا عنوان ہوا کرتا تھا، جب ستارہ میرا ذیشان ہوا کرتا تھا، جب ستارہ میرا ذیشان ہوا کرتا تھا، ان دنوں دھولتی اتنی نہ دھواں پھیلاتا، ان دنوں دھولتی اتنی نہ دھواں پھیلاتا، دیکھ لینا تجھے آسان ہوا کرتا تھا، اور خال و خط حسن کا معیار بڑھا دیتے ہیں، خال و خط حسن کا معیار بڑھا دیتے ہیں، میں اسے دیکھ کے حیران ہوا کرتا تھا، اور پھر کسی نے دل ویران کا در باز کیا، پھر کسی نے دل ویران کا در باز کیا، یہ علاقہ تو بیابان ہوا کرتا تھا، یہ علاقہ تو بیابان ہوا کرتا تھا، اور ہے کوئی اس سے حسین شخص تو آگے آئے، ہے کوئی اس سے حسین شخص تو آگے آئے، پورے کیمپس میں یہ اعلان ہوا کرتا تھا، ہفتہ افلاک کا عنوان ہوا کرتا تھا، جب ستارہ میرا ذیشان ہوا کرتا تھا۔ بہت شکریہ ناظرین، آپ دوستوں سے ملتمس ہوں کہ قلم قافلہ کی شادابی کے لیے یوٹیوب ادب چینل کو سبسکرائب کر کے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اور چینل کی گھنٹی ضرور بجائیں۔ اردو ادب زندہ باد۔